بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 136 اب میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دشمن کب یہاں پہنچ جائیں گے، مجھے یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا، تو میرے ساتھ کہاں تک بھاگتی پھرو گی؟ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگتی پھروں گی، آپ مجھے آزما کر دیکھ لیں۔ میں بھی تنہا ہوں، دشمنوں سے لڑتا ہوں تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اگر خون کے دریا گزرتا چلا جاتا ہوں، تم ساتھ ہوگی تو میں تمہارے لیے فکر میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہی تو عورت چاہتی ہے کہ کوئی اس کی فکر کرنے والا ہو، کوئی اس کی فکر کرے تو اس کی محبت کا ثبوت ملتا رہتا ہے۔ صرف اپنے لیے لڑکی کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے لیے خطرات میں کودو گے تو یہی مردانگی ہوگی۔ وہ کتنے سلیقے سے اپنی محبت اور اہمیت کا احساس دلا رہی تھی۔ دشمنوں کے بھیانک چہرے دیکھتے دیکھتے اچانک ہی محبت کا دمکتا مسکراتا چہرہ سامنے آ جائے تو زندگی کے حسن کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنی محبت کی باہوں میں گرے ڈال لے بندہ، مگر باہوں میں گرنے سے پہلے ہی میں نے اس سے کہا، تم میرے متعلق کچھ نہیں جانتی ہو، میں کون ہوں۔ میں نے تمہاری ممی سے جھوٹ کہا ہے کہ میں خاندانی رئیس ہوں۔ آج میرے پاس صرف 2 لاکھ روپے ہو سکتا ہے کل یہ بھی نہ ہو۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے بالکل قریب آ کر بولی، آپ میرے سامنے روپے پیسے کی بات نہ کریں، روپے ممی کی ضرورت ہے، میری ضرورت آپ ہے۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی، تب بھی آپ میرے لیے روٹی کپڑے کی فکر کریں گے۔ مرد کی اسی فکر کا دوسرا نام ازواجی محبت ہے۔ وہ میرے اتنا قریب آ گئی کہ میں اس سے دور نہ رہ سکا۔ اس کی باتوں میں صداقت تھی، اس کی اداؤں میں محبت تھی، اور وہ اپنے آپ صرف میرے لیے مخصوص کر رہی تھی۔ میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ میں اسی لیے فیصلے پر آ گیا کہ مجھے آگ اور خون کے دریا سے گزرتے وقت ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو اپنے پیار سے زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو روشن کرتی رہے۔ وہ میرے ساتھ خطرات میں کود جایا کرے، جب دشمن مجھے زخم پہنچائے تو وہ محبت کا مرہم لگاتی رہے۔ میری زخمی زندگی کو ایک ایسی ہی نرس کی ضرورت تھی، میں نے اسے گلے لگا لیا۔ اب وہ میری تیماردار بن گئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو مجھے ذرا عقل آئی، اس لیے کہ بڑی دیر تک میں نے ماسٹر یوشے کو بلا دیا تھا۔ وہ تو میرے نصیب اچھے تھے کہ وقت پر عقل آ جاتی ہے۔ میں نے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تو ایک دم سے چونک گیا۔ وہ کسی طیارے میں سفر کر رہا تھا اور مدام کے ساتھ اسی شہر کی طرف چلا آ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی اسے کوئی گائیڈ مل جائے گا۔ بعد میں اس کی سوچ کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ کسی گائیڈ کا سہارا لیے بغیر ہی چلا آ رہا ہے، جس کے ساتھ مدام جیسی کتیا ہو اور جو سونگ کر اس کی منزل کا پتہ بتا دیتی ہو۔ ایسا شخص گائیڈ کا کیا محتاج ہوگا؟ ابھی وہ طیارے میں سفر کر رہا تھا، کوئی غیر ملکی طیارہ تھا جو کراچی سے ہوتا ہوا مغربی ممالک کی طرف جا رہا تھا۔ ماسٹر یوشے وقت ضائع کیے بغیر مجھ تک پہنچنے والا تھا۔ میں اس کے ذریعے ایئر ہوسٹ کی آواز سن رہا تھا۔ وہ مسافروں سے اطلاع کہہ رہی تھی کہ ان کا جہاز 1 گھنٹے بعد کراچی پہنچ جائے گا۔ یہ اطلاع مجھے مل گئی تھی۔ دشمن ابھی مجھ سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ یا ٹیکسیوں کی ہڑتال تھی، یہ بات ماسٹر یوشے نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بہت محتاط تھا، کرائے کی ٹیکسی میں بیٹھ کر میرا پیچھا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے پنڈی انٹرکام سے ٹرنک کال کے ذریعے کراچی انٹرکام میں یہ خبر پہنچائی تھی کہ اس کے لیے فلاں وقت ایئرپورٹ پر کرائے کی کار مہیا کی جائے۔ اس نے مجھ تک پہنچنے کے لیے پورے انتظامات کر لیے تھے۔
یہ 1 گھنٹہ میرے لیے بہت اہم تھا۔ اب مجھے وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنانا تھا۔ ماسٹر یوسف مجھ پر قابو پانے کے لیے کس حد تک بے چین ہو گیا تھا، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے اصول کے خلاف تمام رات جاگتا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا دشمن نہیں آیا تھا جو اسے ایک رات بھی جاگنے پر مجبور کر سکے۔ وہ ایک رات آرام سے سو کر بیل منڈو جیسے اعلیٰ کار کا گنوا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اتنے قریب پہنچنے کے بعد رات کو سونا نہیں چاہتا تھا اور مجھے کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا اور میرے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ فیال نے اپنی ہتھیلیوں کے کمل میں میرے چہرے کو سجا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ میں اسے کیا بتاتا کہ کس طرح اپنے دشمنوں کے قریب آتا دیکھ رہا ہوں۔ وہ قابل اعتماد تھی، اس کے باوجود پہلی ملاقات میں اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ مجھ میں کیسی حیرت انگیز صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ رفتہ رفتہ اس پر صلاحیتیں ظاہر کرنا مناسب تھا۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے پاؤں میں چکر ہے، میں زیادہ دیر ایک جگہ نہیں ٹک سکتا اور اب تمہیں اپنے پیچھے چھوڑ کر تنہا آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میں ابھی یہاں سے جانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے میرے گلے میں بانہیں ڈال کر کہا۔ میرے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہوں گی، مگر آپ کو یہاں کیا تکلیف ہے؟ آپ اتنی جلدی مجھے کہاں لے جائیں گی؟ دیکھیے، آپ کچھ خیال نہ کریں، اب مجھے پوچھنے کا حق حاصل ہو گیا ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو۔ یہاں سے نکل کر میں راستے میں تمہیں تمام باتیں بتا دوں گا۔ اپنی ممی سے جا کر کہو کہ وہ اپنی کار ہمیں دے دے۔ 2 لاکھ روپے اپنے پاس رکھے، اپنے قرضے ادا کرے اور آرام سے زندگی گزارے۔ تم ان کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجتی رہو گی۔ فریال نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ ممی کو اتنی بڑی رقم یوں ہی دے دیں گے؟ اس کے بغیر وہ تمہیں آزاد نہیں کریں گے۔ تم 2 لاکھ کو اہمیت نہ دو، میرے ساتھ آگے بڑھو گی تو تمہارے قدموں میں دنیا جہان کی دولت بکھری ہوگی۔ جلدی چلو، وقت برباد نہ کرو۔ وہ ممی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے رسٹ واچ کو دیکھا تاکہ معلوم کر سکوں کتنا وقت گزر چکا ہے، مگر کلائی کی گھڑی بند ہو چکی تھی۔ گھڑی دیکھ کر یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ خطرے کی آمد میں کتنے منٹ رہ گئے۔ اس وقت مجھے ممی کے کمرے کی طرف سے فریال کی چیخ سنائی دی۔ وہ ایسی دل ہلا دینے والی چیخ تھی کہ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں بکھلاہٹ میں یہ نہ سمجھ سکا کہ دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا اور کیسے آندھی کی طرح مدام اپنے ماسٹر یوسف کو لے کر سر پر پہنچ گئی ہے۔ میں نے جسم میں سوئچ بورڈ کے پاس پہنچ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی، دروازے کو اندر سے بند کر لیا تاکہ مدام بہت سونگتی ہوئی کمرے کے اندر نہ آ سکے اور کمرے کے اندھیرے میں ماسٹر یوسف میری نقلی چہرے کی نقاب کشائی نہ کر سکے۔ فوری طور پر مجھے اپنے بچاؤ کا یہی راستہ نظر آیا تھا، مگر میں نے بکھلا کر خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا تھا۔ فرار کے لیے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اسی وقت دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کالی آندھی میری طرف چلی آ رہی تھی۔ صبح ہو رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر لائٹ آف کرنے کے بعد اندھیرا چھا گیا تھا۔ کھڑکی کے پردوں نے باہر کی روشنی کو روک لیا تھا۔ میں تاریکی میں دروازے قریب دیوار سے چپک کر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن رہا تھا جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ نہ جانے فریال پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں اپنی بکھلاہٹ میں اس کی سوچ تک پہنچنا بھول گیا تھا۔ اب اس کے دماغ تک پہنچنا چاہا تو اچانک ہی اس کی آواز قریب سے سنائی دی، فراد آپ کہاں ہیں؟ جلدی آئیے۔ یہ کہتے ہی وہ بند دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ محفوظ تھی، کسی دشمن کو چاہا تھا، اور وہ دشمن کون ہے یہ سمجھنے کے لیے میں نے اپنے سب سے خطرناک دشمن کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اپنی بکھلاہٹ پر بڑی ندامت ہوئی۔ ماسٹر یوسف مدام کے ساتھ ابھی طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ اب 1 گھنٹہ پورا نہیں ہوا تھا۔ میری گھڑی بند ہونے کی وجہ سے مجھے صحیح وقت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جس طرح میں ماسٹر یوسف کے ذہن کے ایک آسیب بن چکا تھا کہ اسی طرح ماسٹر یوسف کی کتیا میرے ذہن پر چڑیل بن گئی تھی، کیونکہ اس کے سونگنے کی اس کے سامنے میری صلاحیتیں کام نہیں آ رہی تھی۔ جب فریال کی چیخ سن کر میرے دماغ میں سب سے پہلے اسی دہشت نے سر اٹھایا تھا کہ مدام پہنچ گئی ہے، لعنت ہے اس پر۔ فریال کی دستک سن کر میں نے فوری لائٹ آن کی اور دروازہ کھول دیا۔ اب کیسا ہی خطرناک دشمن فریال کے پیچھے پڑا ہو، میں اسے ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ دروازہ کھلتے
बोलते ही फ़रियाल बदहवासी में आगे बढ़ी, फिर गिरने के अंदाज में मेरे बाजुओं में झूल गई और आमती कामती कहने लगी, मम्मी, मेरी मम्मी को किसी ने हलाक कर दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे थपक थपक कर तसलियाँ देने लगा, फिर इसे सहारा देकर उसकी मम्मी के कमरे में लाया। मम्मी पलंग पर चारों शाने चित पड़ी हुई थी और उसके सीने पर एक तकिया पड़ा हुआ था। उसे देखकर अंदाज़ा होता था कि कातिल ने उसको तकिया उसके मुंह पर रख कर उसकी सांसें रोक दी थी। अब वो दोबारा कभी सांस नहीं ले सकेगी। जिंदगी से इनका रिश्ता टूट चुका था। फ़रियाल इनकी तरफ दोबारा ना देख सकी, मुंह छुपाकर रोने लगी। उसके करीब आकर मैंने तसल्ली देते हुए कहा, सब्र करो फ़रियाल, तुम्हारी मम्मी अब वापस नहीं आएगी। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि किसने उनसे दुश्मनी की है। ऐसा कहते वक्त मैं दीवार घड़ी की तरफ देख रहा था। मास्टर यूसुफ के यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ 20 मिनट रह गए थे। मेरी परेशानी बढ़ गई। अब नई उस्ताद आन पड़ी थी। मैं मम्मी की लाश को यूं ही छोड़कर नहीं जा सकता था। फ़रियाल भी इनकी लाश को बेगोरो कफन छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैं इस कातिल पर झंझलाने लगा जिसने मेरे रास्ते में एक रुकावट पैदा कर दी। इसी झंझलाहट में हशमत याद आ गया।